السلام علیکم ناظرین۔ قرآن کریم حکمت کا خزانہ ہے، ان خزانوں میں سے ایک سورہ مزمل بھی ہے۔ سورہ مزمل قرآن شریف کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے جو صرف 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں، اور اس میں پوشیدہ راز ایسے راز ہیں جو کسی بھی انسان کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ آج تک اسے بغیر سمجھے پڑھتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس کی برکات سے محروم رہے، اگر سمجھ کر پڑھتے تو یہ آپ کی زندگی، آپ کا نصیب بدل دیتی، تو یقیناً میری یہ بات آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ پیارے ناظرین، سورہ مزمل کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت خود میں بہت سے پوشیدہ راز لیے ہوئے ہے۔ یہ پوری صورت ایسے پراسرار رازوں سے بھری ہوئی ہے جو انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات رکھتی ہے، اور اس کے اثرات کوئی معمولی چیز نہیں ہیں، بلکہ یہ منفی قوتوں کو دور بھگا کر مثبت توانائیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جی ہاں پیارے ناظرین، سورہ مزمل میں بہت سی حیرت انگیز اور معجزاتی خصوصیات ہیں جن کے بارے میں آپ شاید مکمل نہیں جانتے۔ تو کیا آپ اس بارے میں جاننے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سورہ مزمل بہت سی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتی ہے۔ یہ ایک روحانی ڈھال کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ رب العزت کی حفاظت میں لے آتی ہے۔ یہاں آپ کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیسے؟ اس کا جواب ایک خوبصورت مثال سے سمجھیے۔ کوئی انسان زندگی کے میدان جنگ سے گزر رہا ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، غم، ذہنی تناؤ اور نفی و منفی قوتیں اس کے لیے تیروں کے مانند ہیں۔ زندگی کے میدان جنگ کے سفر سے گزرتے ہوئے وہ اپنے لیے تحفظ کے احساس کی تلاش میں رہتا ہے، اور تحفظ کا یہ احساس اسے سورہ مزمل کی غیر معمولی طاقت سے ملتا ہے۔ یہ اس شخص کو تیروں سے بچانے کے لیے اس کے لیے ایک پائیدار اور مضبوط زرہ بن جاتی ہے، بالکل ویسے جیسے ایک بہادر جنگجو کو جنگ کے دوران بے خبر حملوں، تیروں اور نقصان سے بچانے کے لیے ایک مضبوط زرہ کام دیتی ہے۔ تو سورہ مزمل بھی زندگی کے جنگ میدان کے تیروں اور نقصان سے بچانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی مثال ایک پوشیدہ بلٹ پروف جیکٹ پہننے کے مترادف ہے، جو بے خبر حملوں اور نقصان کے اندیشوں سے بچاتی ہے، کیونکہ یہ اس رب عظیم کا کلام ہے جس کی تمام ظاہری و پوشیدہ مخلوقات پر بڑی ہی مضبوط بادشاہت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ قرآن عظیم کی سورہ مزمل انسانی زندگیوں میں بہت سی مثبت توانائیاں پیدا کرتی ہے، جو انسان کو، اس کے دل و دماغ کو اپنے ارد گرد کے زہریلے ماحول سے بچاتی ہے۔ یہ روحانی ڈھال نہ صرف ظاہری نفس کی حفاظت کرتی ہے، بلکہ انسان کے باطن کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ یہ انسان کے مثبت ارادوں کو مضبوط کرتی ہے اور زندگی کے چیلنجوں کا مضبوط و پرسکون دل کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کشش قانون یعنی لا آف اٹریکشن کے بارے میں سنا ہے؟ سیم اسی طرح سورہ مزمل کی بہت سی غیر معمولی صلاحیتیں ہماری زندگیوں میں مثبت توانائیاں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بہت سے علم کے متلاشیوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی انسان سچی عقیدت اور اخلاص کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ مثبت توانائیوں کی لہریں بھیج رہا ہے، جس کے نتیجے میں زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور سارے منفی خیالات ختم ہونے کے باعث انسان کی طبیعت میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ صورت اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت ہی دلچسپ اور بڑی ہی دلکش ہے۔ اس کی آیات پر آپ غور کریں، اس کی شان آپ کو خوب معلوم ہو جائے گی۔ جیسا کہ پہلی آیت دیکھ لیجئے، یا ایھا المزمل، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی لاڈ اور پیار سے خطاب فرما رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار غار حرا میں حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے تو آپ پر نبوت کی ذمہ داری کا اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو جاڑا یعنی سخت سردی لگنے لگی، اور جب آپ اپنی اہلیہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا کہ مجھ پر چادر لپیٹ دو۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں محبوبانہ انداز میں آپ کو اے چادر میں لپٹنے والے کہہ کر خطاب کیا گیا۔ اس خطاب کے بعد آپ کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابتداء میں نماز تہجد نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ تمام حضرات صحابہ کرام پر فرض کر دی گئی تھی، اور اس کی مقدار کم سے کم 1/3 رات مقرر فرمائی گئی تھی۔ یہ فرضیت بعض روایات کی روح سے سال بھر تک جاری رہی۔ بعد میں سورت کی 20ویں آیت نازل ہوئی جس نے نماز تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی۔ اس کا ذکر میں تھوڑی دیر میں کروں گا۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ تہجد میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، اس طرح کہ ایک ایک حرف صاف صاف سمجھ میں آئے، کیونکہ اس طرح پڑھنے سے فہم و تدبر میں مدد ملتی ہے اور دل پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ پیارے ناظرین، نماز تہجد کا جو حکم دیا گیا
اور پھر اس میں قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کی گئی، تو اس پیش نظر آیت کریمہ میں اس کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قولاً ثقیل یعنی ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اس کے تحمل اور اس مقصد عظیم کی ادائیگی کے لیے ایک پیشگی ریاضت کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قول ثقیل کا حق ادا کر سکیں۔ پیارے ناظرین، سوال یہ ہے کہ قول ثقیل کیا ہے؟ اس کے جواب میں اکثر اہل تفسیر نے قرآن حکیم مراد لیا ہے۔ اسے قول ثقیل اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا، اس کے بیان کردے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی حدود کی دائمی پابندی کرنا، ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا اور اس کی مرضی کے مطابق عقائد و افکار، اخلاق و آداب اور تہذیب و تمدن کے پورے نظام میں انقلاب برپا کر دینا ایک ایسا کام ہے جس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری وجہ قرآن حکیم کے بھاری ہونے کی یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو اس کے نزول کا تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت دشوار تھا۔ اس کی سختی کے سبب سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی، اور اگر اس وقت آپ کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ اس کے بوجھ سے زمین پر لگ جاتی اور مارے بوجھ کے حرکت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا جب تک کہ نزول وحی کا سلسلہ جاری رہتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا کہ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو یعنی ران مبارک میرے زانوں پر تھا۔ میرے زانوں پر اس وقت ایسا شدید بوجھ پڑا کہ معلوم ہوتا تھا گویا اب ٹوٹ ہی جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ سے اس وقت پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ اس آیت مبارکہ کی روح سے نماز تہجد کا حکم اس لیے دیا گیا کہ انسان مشقت اٹھانے کا خوگر بنے۔ یہ رات کو نیند کے غلبے اور نفس کی راحت کے خلاف ایک جہاد عظیم ہے۔ اس کے ذریعے قول ثقیل کے احکام کی برداشت آسان ہو جائے گی جو قرآن حکیم میں نازل ہونے والے ہیں۔ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے، یعنی رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے سے انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت میں چونکہ شور و غل نہیں ہوتا اس لیے تلاوت اور دعا ٹھیک ٹھیک اور حضور قلب کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ دن کے وقت یہ فائدے بہت کم حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا کہ بے شک تمہیں دن بھر میں بہت کام رہتا ہے، یعنی دن میں لوگوں کو سمجھانا اور دوسرے کئی طرح کے مشاغل رہتے ہیں، گو کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بالواسطہ عبادت ہیں۔ تاہم بلا واسطہ پروردگار کی عبادت اور مناجات کے لیے رات کا وقت مخصوص رکھنا چاہیے، لیکن اگر عبادت میں مشغول ہو کر رات کی باعث حوائج چھوٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ دن میں ان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ آگے کی آیات میں 2 باتوں کا حکم فرمایا کہ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے رہو، یعنی اللہ رب العزت کے نام کا ذکر ہر وقت فرض ہے، اور سب سے الگ ہو کر پورے اسی کے رہو کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات کا تعلق مخلوق کے تمام تعلقات پر غالب رہے۔ آگے توحید کے ساتھ اس کی تاکید اور تصریح ہے، یعنی وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اسی کو اپنے کام سپرد کرنے کے لیے قرار دیے رہو، اور مشرکین جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ الگ ہونا یہ کہ کوئی تعلق نہ رکھو، اور خوبصورتی سے یہ کہ ان کی شکایت و انتقام کی فکر میں مت پڑو۔ اگلی آیت میں ان کے عذاب کی خبر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دن اور صبر کر لیجئے، آن قریب ان کو سزا ہونے ہی والی ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، اور دکھ دینے والا دردناک عذاب ہے۔ بس انہیں ان چیزوں سے سزا دی جائے گی، اور یہ سزا اس روز ہوگی جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے۔ آگے مکذبین مذکورین کو بطور التفات کے خطاب ہے جس میں اثبات رسالت اور تحقیق و وعید بھی ہے، یعنی بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر قیامت کے روز گواہی دیں گے۔
کہ ان لوگوں نے تبلیغ کے بعد کیا برتاؤ کیا۔ جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، پھر فرعون نے اس رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اس کو ایسی سخت پکڑ میں لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی۔ اس میں اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے جو فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہوا۔ چنانچہ وہ مصیبت کا دن آنے والا ہے، سنو تم اس دن کی مصیبت سے کیسے بچو گے جو اپنی شدت اور طول کی وجہ سے بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس میں آسمان پھٹ جائے گا، بے شک اس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا۔ یہ تمام مضمون ایک بلیغ نصیحت ہے، سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے، یعنی اس تک پہنچنے کے لیے دین کا راستہ قبول کرے۔ آگے اس قیام اللیل کی فرضیت کا نسخ ہے جو اس صورت کے شروع میں مذکور تھا۔ یہ تقریباً 1 سال تک رہا، پھر اگلی آیت سے منسوخ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگ کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت بڑا ہوا پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے ناظرین، یہ آیت پہلی کی آیات سے تقریباً 1 سال بعد نازل ہوئی۔ اس کے ذریعے تہجد کے حکم میں آسانی پیدا فرمائی گئی ہے۔ شروع میں 1/3 رات کی مقدار تہجد پڑھنا ضروری تھا، لیکن چونکہ اس وقت گھڑیوں وغیرہ کا رواج نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام احتیاط کے پیش نظر 1/3 رات سے کافی زیادہ مقدار تہجد پڑھنے میں گزار دیتے، کبھی آدھی رات تو کبھی 2/3 کے قریب۔ مطلب یہ ہے کہ دن اور رات کی صحیح مقدار چونکہ اللہ ہی مقرر فرماتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ تم لوگوں کے لیے 1/3 رات کا حساب رکھنا بھی مشکل ہے اور اس عمل کو نبھانا بھی۔ اس لیے اب جب کہ تم نے ایک مدت تک یہ مشقت اٹھا لی ہے اور اس کے ذریعے تمہارے اندر جو صفات پیدا کرنی مقصود تھیں سو وہ بڑی حد تک حاصل ہو گئی ہیں، اس لیے اب اللہ نے تہجد کی فرضیت کو ختم فرما دیا ہے۔ اس سے نماز تہجد میں قرآن پڑھنا مراد ہے۔ اب نہ تو نماز تہجد فرض ہے اور نہ اس کی کوئی خاص مقدار مقرر ہے، مگر اب بھی یہ مستحب ضرور ہے، لیکن آسانی سے پڑھ سکو تو پڑھ سکتے ہو۔ پیارے ناظرین، اب تک آپ کو سورہ مزمل کی طاقت کا اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی اہم صورت ہے اور کیسے زبردست راز پوشیدہ ہیں۔ اگر آپ ان رازوں کو سمجھ کر اپنے سینے سے لگائیں تو یہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیں گے۔ اس کی غیر معمولی صلاحیتیں انسانی زندگیوں میں خوشحالی لاتی ہیں، یعنی یہ زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یقیناً آپ سورہ مزمل کی برکات خوب اچھی طرح جان اور سمجھ چکے ہوں گے۔ جب کوئی انسان اخلاص اور سچی عقیدت کے ساتھ بیان کردہ طریقے سے اسے پڑھتا ہے تو اس میں سے روحانی مثبت توانائی کی لہریں نکلتی ہیں جو اس کی زندگی میں خیر و برکتیں پیدا کرتی ہیں۔ المختصر یہ کہ اس کے بہت زیادہ فوائد و برکات ہیں۔ اگلی بار جب آپ اس حکمت بھرے کلام کو پڑھیں تو یاد رکھیں کہ آپ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے آپ ایک ڈھال، ایک زیرہ، ایک اٹوٹ دفاع بنا رہے ہیں جو زندگی بھر کے سفر میں آپ کے کام آتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو صرف دیکھ کر اور واہ واہ کیا زبردست ویڈیو ہے بول کر اسے نظر انداز کر دینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تبدیلی کو اپنانے کے بارے میں ہے جو آپ کی زندگیوں سے بے برکتی اور اندھیروں کو دور کر کے بہت سی برکات کے ذریعے آپ کی زندگی میں خوشحالی پیدا کر کے ہر دن خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے بارے میں ہے، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ پیارے ناظرین، میں آپ میں سے ہر ایک کے لیے مثبت تبدیلی کے سفر کو شروع کرنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہوں، تو دیری کیسی؟ میں آپ کو ان تمام عقل کو دنگ کر دینے والے زبردست فوائد کے پیش نظر آج ہی سے اسے بتلائے گئے طریقے سے پڑھنے کی ترغیب دیتا ہوں۔